मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे सामने पाकिस्तान के कौमी रोजनामे एक कतार में पड़े हुए हैं। इन अखबारात में सफ़ा अव्वल में एक कबीना के इजलास की फ़ोटो नज़र आई। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये स्पेशल इजलास कबीना अरकान की हुकूमत की एक साला कारकर्दगी से आगाह करने के लिए बुलाया गया। कबीना इतनी बढ़ चुकी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में समा न सकी। उसके लिए कन्वेंशन सेंटर बुक करवाना पड़ा। यूं वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को दिवालियापन से निकालने को साल की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया। ये तो आप जानते हैं, जो मुल्क मुश्किल से दिवालिया होने से बचा, क्या उसकी कबीना के हालिया इजाफे के बाद कोई 60-70 के करीब वज़राए ममलकत और मशीरान हो सकते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें दुख भी है पाकिस्तान के दानिशवर तबके, एलीट तबके और आला तालीम याफ्ता तबके पर। वो मिसाल ये देते हैं, 1947 के बाद बनने वाली पाकिस्तान की पहली कबीना सिर्फ 6 वज़रा पर थी। क्या इन दानिशवारों, क्या इन कालमनगारों, क्या इन एंकर साहबान को क्या ये नहीं मालूम वो बात आज से 77 साल पहले की कर रहे हैं। उस वक़्त पाकिस्तान की आबादी 6-7 करोड़ के करीब भी नहीं होगी। अगर अब मौजूदा हालात देखे जाएं, 25 करोड़ के ऊपर पाकिस्तान की आबादी है। और यूं भी ये देखा जाए, ये भी हालात सामने रखने पड़ेंगे इन दानिशवर तबके को, इन तालीम याफ्ता तबके को और कालमगारों को। उस वक़्त के हालात क्या थे, इस वक़्त के हालात क्या हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उस वक़्त पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया था और 77 साल के बाद पाकिस्तान की लुटिया डमडमडा रही है। इसकी बका अपने ख़तरे में है। और ये भी ज़हन में रखना चाहिए, 18वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत से इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं। मगर क्या करें, जब ये भीख मांगने वाला कटोरा लेकर बरादर मुल्क के पास जाते हैं, वो देखते ही कहना शुरू कर देते हैं, भीख मांगने वाले फिर आ गए हैं, भीख मांगने वाले फिर आ गए हैं। मगर इस गरीब मुल्क की कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेंबरान ने हाल ही में अपनी तनख्वाहों में 300% इजाफे के साथ कानून मंजूर कराया और अपनी तनख्वाहें, अपने मुआवजे अपनी मर्जी के मुकर्रर कराए। मगर 25 करोड़ अवाम जो भूख से बुलबुला रही है, उसका ध्यान नहीं रखा। और वज़ीर-ए-आज़म ने इस कबीना के इजलास में ये भी बताया, IMF की शराइत पूरा करने के लिए हमें $5 अरब दरकार थे। इस रकम को हासिल करने के लिए जब दोस्त ममालिक से दरख्वास्त करना पड़ती थी, तो मैं और जनरल आसिम मुनीर हाथ में कटोरा लेकर दर बदर मुल्क दर मुल्क फिरते रहे। खुदा के लिए
یہ کٹورا بھر دیں تاکہ اسلام کے قلعے کی حفاظت کی جا سکے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا معاشیت اب سنبھل چکی ہے، اگر یہی صورتحال ذہن میں ہو ہمیں ایوب خان کا 10 سالہ ترقی کا جشن یاد آ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ایوب خان کا جشن یہ دانشور لوگ، یہ کالم نگار لوگ یہ ضرور یاد کرواتے ہیں۔ عشرہ ترقی کے جشن کے چند ماہ بعد ہی ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ ایوب خان نے تو 10 سال بعد اپنی ترقی کا جشن منایا۔ پنجاب گورنمنٹ نے سال کے بعد ہی پنجاب میں بلکہ پاکستان میں بنگڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ میرے عزیز دوستو، دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، دوست ممالک سے قرضہ مانگنے یا بھیک مانگنے کی درخواست کرنا آرمی چیف کا کام نہیں، یہ خالص وزیر اعظم کا کام ہے یا سول صدر کا کام ہے، جو اس کام کے ماہر ہیں۔ پہلے مانگ کر لاتے ہیں، پھر کھا پی کر ہضم بھی کر جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آرمی چیف کا کام بارڈر کی حفاظت کرنا، ملک کی حفاظت کرنا۔ اس وقت ہماری سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف 2 صوبوں میں جان لڑا کر لڑ رہی ہے اور روز کہیں نہ کہیں شہادت پیش کر رہی ہے۔ یہ جنگ ہم اس صورت میں جیت سکتے ہیں جب عسکری قیادت اپنی ساری توجہ اس ملک کے دشمنوں کے خلاف مرکوز کرے۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے وطن عزیز میں اندرونی دشمن بھی بڑے ہیں، اس میں جتنی بھی آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اندرونی دشمن کیسے ہو سکتے ہیں اور کس حالت میں ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اندرونی دشمن مذہبی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اپنے عروج پر جا رہی ہے۔ اگر صوبہ خیبر پختونخوا میں دیکھیں، ادھر بھی اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر وطن عزیز کے خلاف فتنۃ الخوارج جہاد کا لفظ استعمال کر کے پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بنوں کا سانحہ آپ نے اخبارات میں، سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں دیکھا ہوگا، نہایت ہی ہولناک واقعہ تھا۔ اور اسی کے ساتھ اگر بلوچستان میں چلے جائیں، بلوچستان میں بھی حالات بگڑے ہوئے ہیں اور کنٹرول کے باہر ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلم لیگ پنجاب اپنے ہاتھ سے پھسلتا ہوا دیکھ رہی ہے، جو 60 صفحات پر مشتمل 1 سال کی کارگزاری پیش کی۔ میرے عزیز دوستو، اب یہ سوچنے کی بات ہے، اگر ایسے ہی مسائل چلتے رہے تو پھر اس کا حل ڈھونڈنا بھی مشکل ہے۔ مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے، دنیا کا جو دستور ہے، جہاں مسائل ہوتے ہیں وہاں اس کا حل بھی ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال امریکہ کے مسائل ہیں۔ امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے ہم قرض اتارنے کے لیے گرین کارڈ کی بجائے گولڈن کارڈ لائیں گے۔ یہ اقلیت پسندی کی مثال ہے۔ اگر امریکہ مقروض ہے، اس کے مسائل کا حل بھی ٹرمپ انتظامیہ نے تجویز کر دیا، لیکن ہم یا تو بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ہر وقت ان مذہبی انتہا پسندوں کے پریشر گروپوں سے ڈرتے رہتے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، چاہے وہ کراچی میں ہوں،
چاہے وہ پنجاب میں ہوں یا پھر ایک قیدی 804 جو جیل میں ہے اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور اس کی بھی آئے روز ٹویٹر پر پوسٹ آتی رہتی ہے۔ وہ بھی اللہ کے فضل سے پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ بکواس کرتا رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر پاکستان کے مسائل ایسے ہی رہیں، اس کا حل ڈھونڈنا بھی ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، مگر اس وقت کی ضرورت ہے تو ہماری اولین کوشش یہ ہونی چاہیے، مانگنے والا کٹورا توڑنا پڑے گا۔ اگر موجودہ صورتحال یہی رہی تو ہمارا حال لیبیا، عراق، سیرین، یوکرین والا ہو سکتا ہے۔ اگر اقلیت پسندی کا تقاضا یہ ہے اس وقت آبادی کے جن کو قابو کیا جائے، اور اس میں خواہ وہ امیر ہوں غریب ہوں، ہر فیملی کو فیملی پلاننگ کا فوکس بنانا پڑے گا، کیونکہ زیادہ بچے پیدا کرنے سے جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہمارا تعلیمی معیار کم ہے، اور کم سے کم ایک معیار رکھنا چاہیے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، ریاضی کے مضامین پر خاص توجہ دی جائے، تمام ایسے لوگوں کی لسٹ رات میں شائع کی جائے جنہوں نے بینکوں سے قرضے لے کر معاف کرائے، ایسے لوگوں پر الیکشن لڑنے پر پابندی ہو۔ ہر سال ایسے 100 لوگوں کی لسٹ شائع کی جائے جو سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اور حال تو بہت ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہیں پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔